نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی قرآن کے ترجمے کے تعلق سے، اور یہ باتیں آپ کے سامنے اس کے بارے میں آئی تھیں کہ الترجمۃ الحرفیۃ، یعنی ورڈ ٹو ورڈ میننگ جسے کہتے ہیں، وہ حرفی ترجمہ، ایک ایک حرف کا ترجمہ عربی زبان سے کسی بھی دوسری زبان میں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی اگر ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، صحیح نہیں ہے وہ. اور دوسری قسم میں نے بتائی تھی آپ کو کہ ترجمہ المعنویہ، یعنی معنی کے لحاظ سے ترجمہ، اس کے میننگ کا ترجمہ، یہ بھی اتنا بہتر نہیں ہے، پہلے سے بہتر لیکن اتنا بہتر نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم الترجمہ التفسیریہ جسے عربی میں کہتے ہیں، یعنی تفسیری ترجمہ قرآن کا کیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے اس کے تعلق سے. اس کے بعد اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر دوسری کسی بھی زبان میں بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر دوسری زبان میں بیان کرتا ہے، کسی بھی دوسری زبان میں، یا قرآن کو عربی زبان جاننے والوں ہی کے لیے عربی میں بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو محتاج ہیں کہ اس کی تفسیر کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کے لحاظ سے اسے وہ بیان کرنا چاہتا ہے قرآن کی تفسیر، تو اس کو مفسر کہا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر کرنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے. اسی کی جمع ہم کہتے ہیں مفسرین، اصل جمع ہوتی ہے المفسرون عربی زبان میں. المفسر یہ عربی زبان کے لحاظ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے تفسیر بیان کرنے والا، اور اس کی جمع جب لائیں گے تو واو نون کے ساتھ ہوتی ہے المفسرون، یعنی تفسیر کرنے والے، اس کی جمع. اسی کو ہم حالت نصب اور جر میں عربی میں کہتے ہیں المفسرین. تو المفسرین سے اردو والے مفسرین کہتے ہیں، مفسرین تو کہتے ہیں تفسیر کی کتابیں اور مفسرین. تو آج آپ کے سامنے سب سے پہلی جو بات آئے گی وہ ہے مفسرین کے بارے میں. ایک مفسر بننے کے لیے، ایک مفسر جس کی تفسیر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اس کی تفسیر پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، ایک ایسے شخص کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں جو اس کے اندر پائی جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک اچھے مفسر ہیں، ان کی تفسیر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایک مفسر کے لیے کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا شرطیں ہونی چاہیے، کیا شروط ہونے چاہیے، اس کو آپ کے سامنے جو ہے آج کے اس درس میں بیان کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں مفسر کی شرائط اور اس کے آداب. یعنی کہہ لیجیے کہ مفسر کے لیے کیا کنڈیشن ہے اور اس کے لیے کیا آداب ہیں، مائنر جو بہتر چیزیں جس کو اسے اپنانا چاہیے، اس کا یہ بیان ہوگا. مفسر تفسیر کرنے والا، جو بھی قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے یا تفسیر کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا کنڈیشن ہیں، کیا ہونے چاہیے، اس کو ہم جو ہے اس درس میں بیان کریں گے. پہلے ہم آپ کے لیے ہی موقع چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اس کو ایک مفسر کے کیا شرائط ہونے چاہیے، آپ اپنے لحاظ سے اس کو سوچ کر کے بولیے کہ کیا ہونے چاہیے شرائط اس کے. جی ہاں، پہلے عربی آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور عربی آنا چاہیے، اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے ہر کوئی آپ میں سے کہے گا، اس کو تسلیم کرے گا اس کو کہ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے مفسر کے اندر. اور کیا ہونی چاہیے؟
صحیح حدیث کا علم ہونا چاہیے، یا کئی حدیث کا علم ہونا چاہیے. جی اور محدث کے پورے شرائط تو نہیں اس کے اندر لائیں گے، لیکن ہاں وہ اس میں بھی کریں گے. ہاں اور بولیے. حدیث کے علاوہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں جو تفسیر سے ہی متعلق ہیں، خاص جو ہے قرآن سے متعلق کچھ اور جو ہے کنڈیشن جو ہاں جی، اور سیرت کا علم ہونا چاہیے. جی فقہ کے معاملے میں اصول فقہ جاننا چاہیے. جی اور ہاں وہی سیرت، تو سیرت میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. سیرت جب کہیں گے تو اس میں دو چیزیں آ جائیں گی، وہ علم ہونا چاہیے. جی اور اور نہیں، تقریباً یہی باتیں ہیں. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال کر لینے سے، کہ تقریباً وہی باتیں ہیں. وہ باتیں کیا کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. اگر آپ سوچیں گے تو اس میں سے بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائیں گی. تو سب سے پہلی بات جو ایک مفسر میں کنڈیشن کے طور پر ہم کہیں گے کہ جو ہے یہ کنڈیشن ہونی چاہیے، وہ ہے صحت الاعتقاد کہتے ہیں عربی میں، یعنی اس کا عقیدہ صحیح. ہم شروعات یہیں سے کریں گے. کہاں سے کریں گے؟ صحت الاعتقاد. اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جو مفسر ہو اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور قرآن کی تفسیر کر رہا ہے تو قرآن کو اپنے لحاظ سے ہو، جو وہ سمجھ رہا ہے اس کے لحاظ سے اس کی تفسیر کر دے گا، اس کے لحاظ سے اس کو بیان کرے گا. صحیح طریقے سے وہ بیان نہیں کر سکتا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو قرآن کی تفسیر کبھی کبھی ایسے لوگ اس انداز سے کر دیتے ہیں اور اس میں کہیں ایسی چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں کہ عام آدمی جو اس کو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے جو اس تفسیر میں پائی جا رہی ہے. کبھی ایسے انداز سے بھی پیش کر دیتے ہیں اس کو. اسی لیے مفسر کے لیے اس کا عقیدہ صحیح ہونا یہ ضروری ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو کبھی یہ پریشانی آ سکتی ہے. وہ پریشانی کیا ہوگی؟ کہیں ایسی بات ہوگی، بعض چیزیں تو ہوتی سمجھ میں ہم کو آ جاتی ہیں کہ ہاں یہاں غلط ہے تو وہاں تو سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن کبھی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی یہ آدمی کرنا کیا چاہ رہا ہے، اور اس کی بات ہمارے ذہن میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ بعد میں وہ عقیدے کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے. میں ایک دو مثالیں اس کی جو ہے پیش کروں گا آپ کو. یعنی وہ لوگ جو تفسیریں کیے ہیں اور ان کے عقیدے صحیح نہیں تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے تفسیر میں کچھ ایسی بھی غلطیاں کی ہیں، ایسی بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. جو ان کے عقائد کو جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے عام آدمی کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی تفسیروں کو نہ پڑھے جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں. مفسرین میں ایک مفسر امام زمخشری گزرے ہوئے ہیں. زمخشری عربی زبان کے بڑے ماہر جو ہے یہ شخص زمخشری. ان کی کتاب کا نام ہے تفسیر میں الکشاف. عربی میں ہے یہ. تو جو لوگ عربی میں نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ عربی جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تفسیر کا مسئلہ ہوتا ہے. الکشاف اس تفسیر سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اس لحاظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ عربی زبان میں مہارت تھی آدمی کو، زمخشری، لیکن عقیدے کے لحاظ سے یہ معتزلی تھے. یعنی ان کا عقیدہ معتزلہ کا عقیدہ تھا. زمخشری عقیدے کے لحاظ سے معتزلی تھے. معتزلہ ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ جو گزرا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے
ناموں کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا ہے۔ تو ایک جو فرقہ تھا گزرا ہوا، اور بھی بہت ساری خرابیاں ان کے اندر تھیں۔ ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی عقیدے کے اندر کہ کل قیامت کے دن، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ تو سب کا عقیدہ ہے، لیکن قیامت میں بھی، جنت میں داخلے کے بعد بھی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو تفسیر انس نے کیا، تو قرآن میں ایک آیت آتی ہے، اس کی تفسیر کیا۔ قرآن میں آیت کیا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے چھٹکارا پا گیا، جہنم سے چھٹکارا پا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے نجات مل جائے کل قیامت کے دن اور جنت میں داخلہ مل جائے تو کیا ہے؟ فقد فاز۔ عربی زبان میں آپ جانتے ہیں اس کو، فقد فاز کا مطلب ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اچھی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں، وہ کامیاب ہو گیا، قرآن میں یہ بیان ہے۔ لیکن اب چونکہ زبان ہے، زبان جانتے ہیں، تو اپنی زبان کے لحاظ سے اس نے اس میں کہا، زبان کے لحاظ سے بڑے اچھے انداز میں وَأَيُّ فَوْزٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا، یعنی بالکل یہی الفاظ ہے، لیکن مطلب اس کا وہی ہے أَيُّ فَوْزٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا۔ ہر کوئی تو یہی چاہتا ہے، یہی اصل کامیابی ہے، قیامت کے دن آخرت میں اس کو کامیابی مل جائے، اس طرح سے الفاظ میں بیان کیا۔ لیکن اس میں اس نے ایک چیز چھپائی ہے جو جاننے والے جان سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معتزلہ کا جو عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جنتی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، اصل وہ جو ہے اس نے اس کے اندر چھپایا ہے۔ جنت میں داخلے سے بھی بڑی نعمت ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی ایک کامیابی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے اچھے کام کیے، للذین احسنوا الحسنى، حسنہ کے معنی جیسا کہ اس کے بارے میں بیان آیا ہوا ہے، اس سے مراد جنت ہے۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنت ہے، الحسنى وزیادہ، جنت سے بھی زائد چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بات ہے کہ زیادہ سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اور حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ان سے پوچھے گا کہ کوئی نعمت میں ہیں، اچھے ہیں، وہ سب جو ہے بڑی نعمت میں ہیں، بڑی جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کریں گے اس موقع پر۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو سب نعمتیں بھول جائیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسی کو نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو مفسرین نے، جن کو اچھی طرح سے عربی آتی تھی اور سمجھتے تھے کہ یہ معتزلی ہے، اپنی کتاب میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں رکھے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس نے چھپا کر کے اپنے عقیدے کو پیش کیا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی اس کے یہاں کیا ہے؟ جنت میں داخلہ ہو گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی، جبکہ اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس طرح کی باتیں تفسیر میں آ جاتی ہیں۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں مفسرین میں، بہت سے ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر اپنے لحاظ سے کی۔ قرآن کی تفسیر کس کے لحاظ سے کی ہے؟ اپنے لحاظ سے، یعنی جو عقیدہ ان کا تھا اس عقیدے کے لحاظ سے انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، اس کے لحاظ سے اس کا معنی بیان کیا، اس کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ بہت اہم اس کے لیے اگر آپ، اور یہ مثال ہر ایک کو آپ کو معلوم بھی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، یہ جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی
صفات کی تعویل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اور اس کی صفات کی جو صفتیں اس میں ناموں میں پائی جاتی ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ جتنی بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں سب کی تعویل کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اب جو بھی پڑھنے والا ہوگا اسی کے لحاظ سے پڑھے گا اس کو۔ تو پہلے پڑھنے سے پہلے، تفسیر پڑھنے سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک لمبا زمانہ گزرا ہوا اس ہندوستان میں جس میں جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو ایسا ترجمہ اس کا یاد ہو جاتا تھا کہ وہی ترجمہ کسی سے بھی بولیں گے تو وہی بولے گا وہ ترجمہ اس کا، کیونکہ اسی طریقے سے ترجمہ کر کے یاد کرایا جاتا تھا۔ جیسے سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، ترجمہ کیجئے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں۔ ابھی آپ کو یاد آیا، نہیں تو پہلے ہم لوگوں کو جب بچپن میں یاد ہوا تھا تو کیسے یاد تھا؟ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ یہاں تو ملک ویسے جو ہے والذی نفسی بیدہ جو حدیثوں میں آتا رہتا ہے، تو اس کا ترجمہ اس طرح سے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہاں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ یہ ترجمہ جو اردو میں ہے اصل میں اس عقیدے کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ید یہ جسم کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، جو عام طریقے سے اشاعرہ کا اور اس سے پہلے معتزلہ کا یہ عقیدہ رہا، تو اس عقیدے کی وجہ سے اس طرح کا ترجمہ یا اس طرح کی تفسیر کتابوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر مفسر کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر کے لیے جو کنڈیشنز ہیں اس میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ صحیح عقیدہ، سب سے پہلے یہ ہونا ضروری ہے، صحیح عقیدہ۔ صحیح عقیدہ ہوگا اس کے بعد جو اس کی تفسیر ہوگی وہ تفسیر قابل اعتبار ہوگی۔ جب تک صحیح عقیدہ نہیں ہے وہ قابل اعتبار تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اسی سلسلے کی ایک بات، کچھ مثالیں ہم نے ایسی بھی پیش کی آپ کے سامنے جو ہندوستان کے بہت سارے مفسرین میں پائی جاتی ہیں اردو کے۔ یہاں ایک بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو عقیدے کی خرابی ان کے یہاں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ بعض ایسی خرابی جو شرک تک بھی لے جانے والی خرابی ہوتی ہے، اس طرح کی خرابی بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول، قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، کس کو کہا گیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو، ان کو کہا گیا آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یا عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول سے ہم لوگوں کو، امت کو پہنچانے کے لیے، جو سب سے پہلے مخاطب اس کے صحابہ تھے اور بعد میں جو ہے پوری امت اس طریقے سے اس کی مخاطب ہے۔ ہم لوگوں سے کہنے کے لیے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات کہی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں اس میں؟ یا عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کس کا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ لیکن ایسے بھی مفسرین آپ کو ہندوستان میں مل جائیں گے جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنا کر کیا کہتے ہیں؟ آپ سے کہا گیا کہنے کے لیے، کیا کہنے کے لیے؟ اے میرے بندو، ہم سب کی سب کس کے عباد ہیں؟ اللہ کے رسول کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے تفسیر بیان کرتے ہیں اس کو، اسی لیے وہ عبد الرسول نام رکھتے ہیں، عبد الرسول، عبد النبی نام رکھتے ہیں کہ یہ نام رکھنا صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تفسیر میں آپ یہاں کے مفسرین میں آپ جو ہے دیکھیں گے، تو سب سے پہلے تفسیر میں یہ ضروری ہے کہ جو تفسیر بیان کرنے والا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر وہ تفسیر کر رہا ہے تو
تفسیر غلط انداز سے کر دیتا ہے. جو بات ہوتی ہے وہ بات نہیں، بلکہ اس کی جو اپنی بات ہوتی ہے وہ باتیں جو ہے اس کے اندر وہ داخل کر دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے. یہ پہلی بات ہے ایک مفسر کے آداب میں سے. دوسری بات، اس مفسر کا تقوی. دوسری اہم بات کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی. اس کو عربی میں ورع بھی کہتے ہیں، الورع، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے وہ بچتا ہو، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو، ایسا مفسر نہ چاہیے. اس کو کہتے ہیں عربی میں التجرد عن الہوى. تجرد کہتے ہیں خالی ہونا، عن الہوى جو نفس کی آدمی کی خواہشات ہیں، اپنی جو فیلنگ ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، تو اس سے وہ خالی ہو، یعنی اس کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو. مفسر اپنے نفس کے لحاظ سے تفسیر کرنے والا نہ ہو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور واقعی معنی میں جو چیز اس کے اندر ہے اس کی بات کو سامنے جو ہے رکھے، لوگوں کو پیش کرے، اپنی خواہشات کے لحاظ سے اس کی تفسیر نہ کرے. ورنہ تفسیر میں بھی بڑے عجائب سامنے آ جاتے ہیں، بڑی عجیب و غریب جو ہے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور آدمی اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اور کبھی اپنی فقہی مذہب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتا ہے اور اس کی غلط تفسیر بیان کر دیتا ہے. ایک جماعت شیعوں کی جماعت ہے، انہوں نے قرآن کے بارے میں جو کچھ کہا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قرآن کی تفسیر بھی بڑی عجیب کرتے ہیں. اس میں قرآن کی تفسیر میں انہوں نے قرآن کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے یہاں تک جو ہے کہہ دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. یہ گائے کون سی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. نعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع ہوا. نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے کوئی مطلب وہ نکلنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آدمی اپنی خواہشات کے لحاظ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو اس طرح کی باتیں اس سے نکل آتی ہیں. عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ اتباع ہوا. اتباع ہوا اپنی بات کے لیے. نہیں، بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں، وہ بھی اس قوم کے لیے نہیں ہے، لیکن کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کس کا دیا تھا؟ ان کو ذبح کرنے کا دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا نہیں. صحابہ کرام کو متہم کرنا اس سلسلے میں، اور بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. یعنی آپ خود سوچ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا اعتراض کس کے اوپر ہوتا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا اعتراض اس میں وہی ہے. اگر کہا جائے تو سب سے پہلے اعتراض انہی کے اوپر ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے تعلق سے اس میں جو ہے بدزنی کی بات. عجیب سا یہ جو ہے معاملہ اس کا. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی دشمنی کیا ہے؟ کوئی دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ کیوں ان کے پیچھے پڑے یہ؟ جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، سب سے چہیتی بیوی، سب سے محبوب بیوی. یہ سب جو ہے احادیث میں موجود ہیں ساری چیزیں. ایک آدمی جو رسول پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طریقے سے اہل بیت یا آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنے قریبی تھے، کس طرح سے دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے قریب تھے، وہ حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے. ان سے دشمنی کی تو کوئی وجہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. معاملہ صرف یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں معاملہ جو ہوا تھا طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ جو بھی تھوڑا تھا اختلاف کا، ایک الگ طرح کا اختلاف تھا یہ.
اور کہیں بھی ان سے دشمنی کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا تھا، لیکن پھر بھی اس طرح کی تفسیریں کر رکھی ہیں۔ ولایت کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی تھے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری باتیں اس طرح کی جو ہے۔ تو آدمی اپنی خواہشات کے لحاظ سے قرآن کی تفسیر کرے، اور کبھی اس میں قرآن کے ساتھ جو ہے مذاق اڑانا بھی اس کا آ جاتا ہے، تھوڑا بہت جو ہے یہ حصہ بھی آ جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ بہت زیادہ بھی آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے مسئلہ آ جاتا ہے، حالانکہ آدمی اس کو مذاق کے طور پر ہی کبھی پیش کرتا ہے، لیکن نہیں، یہ آدمی اپنی خواہشات کے لحاظ سے قرآن کی باتیں کہے، قرآن کی تفسیر کرے، قرآن کا جو ہے معنی بیان کرے، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو ایک مفسر کے لیے کنڈیشن کے طور پر جو ہے ضروری ہے کہ اس کو رکھا جائے سامنے، وہ ہے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانے۔ یہ وہ بات تھی جو آپ نے بیان نہیں کیا تھا، تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بیان نہیں کیا، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانے۔ قرآن کا ناسخ اور منسوخ کیا ہے، ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں، وہ بھی میں تھوڑا آپ کو جو ہے سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے تھوڑی سی بحث اس کے تعلق سے اصول حدیث میں آپ کے سامنے آئی تھی، کیونکہ حدیث میں بھی ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے، تو قرآن میں بھی ناسخ اور منسوخ یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آیت نازل فرمائی ہے، پہلے ایک حکم نازل فرمایا تھا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا، اس حکم کو ختم کر دیا، دوسرا حکم نازل فرمایا، اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جو بھی قرآن کی تفسیر کرے گا، مفسر جو بھی ہو، اس کے اندر یہ علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو اس کی تفسیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ احادیث میں اور زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ احادیث میں یہ چیزیں زیادہ ہیں، قرآن میں بہت کم ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ قرآن میں بہت کم ہے۔ ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں، اس کی جو ہے کئی قسمیں ہیں، تھوڑی اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی علوم قرآن کی ایک بحث ہے، ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ اس کو کہتے ہیں جو بعد والی آیت، اگر قرآن سے کہیں گے ہم تو جو بعد میں آیت نازل ہوئی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو پہلے نازل ہوئی تھی اس میں جو حکم ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ تو بعد والی کو ناسخ اور پہلے والے کو منسوخ کہتے ہیں۔ میں مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں یہ حکم شراب کے بارے میں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی شراب کے تعلق سے کہ اس میں فائدہ ہے اور نقصانات ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں۔ پہلے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں یہ بیان ہے کہ شراب کے بارے میں، شراب اور جوئے کا بھی مسئلہ ہے اس میں، تو شراب اور جوئے دونوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور نقصانات ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں۔ قرآن میں اس کی حرمت ابھی نہیں، یعنی شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن ایک ذہن بنایا گیا لوگوں کا کہ چونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، نقصان کی چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس میں بھی ابھی شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ کوئی کہے کہ یہ آیت ہے قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن نشے کی حالت میں ہو سکتا ہے، شراب تو حلال ہے، حرام نہیں ہے، تم کیوں کہتے ہو حرام ہے؟
اور اس آیت کی وجہ سے کوئی یہ بیان کر دے مسئلہ تفسیر میں کہ جو ہے شراب کے حرام ہونے کی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے، جب نشہ ختم ہو جائے تب نماز پڑھ۔ نہیں، اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ سب کی سب شراب، جوا اور چیزوں کے بارے میں ہے کہ یہ سب کی سب رجس ہیں، سب کی سب رجس ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں اور ناپاک چیزیں ہیں، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے بچو۔ شراب جب حرام کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس کا اعلان کر دیا۔ تو اس آیت کو جاننا بھی ضروری ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت جو کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس لفظ میں جو آیت ہے، اس لفظ کے ساتھ جو آیت ہے، وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، وہ بات اب نہیں رہی ہے، اور جو آخری حکم اس کے بارے میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو ناسخ اور منسوخ کا جاننا ضروری ہے، اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر بدکاری کر لیتا تھا، شروع میں اسلام کے شروع جو زمانے میں یہ بات تھی، بدکاری کر لیتا ہے، زنا اس سے ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کو کیا سزا دیں گے؟ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ اس کو روک کر کے رکھو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے۔ حتیٰ، یہ عورتوں کے بارے میں خاص طریقے سے بات تھی، حتیٰ یجعل اللہ لہن سبیلا، ان عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ جو ہے تمہارے لیے بیان نہ کرے، یہ بات نازل ہوئی۔ اس کے بعد زنا کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ اس کی سزا کے لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور احادیث میں، بلکہ جو بعض روایتیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ایسی بھی ایک آیت تھی جس میں رجم کا بھی بیان ہے، لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، تو اسی وجہ سے وہ قرآن میں اس کو جو ہے ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ رجم کا بیان آیا، اس کے بعد رجم کا بھی بیان آیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی ترتیب ہیں احکام کی، پہلے کون سا حکم آیا، اس کے بعد کون سا حکم آیا، اس کے بعد کون سا حکم آیا، یہ ترتیب جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ جب تک یہ ترتیب اسے نہیں معلوم ہوگی وہ صحیح سے تفسیر نہیں کر سکتا۔ اسی کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ دشمن کے مقابلے میں ڈٹنے کی بات ہے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا، بھاگنا نہیں، پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں۔ شروع میں یہ حکم تھا، ہاں قرآن ہی میں ہے یہ، اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 آدمی ایسے ہوں جو صبر کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ سکتے ہیں تو یہ 200 پر غالب آئیں گے۔ 20 کتنے پر؟ 200 پر۔ نسبت کیا ہے؟ 1 اور 10 کی ہے، یعنی 1 10 کے مقابلے میں۔ ایک اگر مومن ہے، پکے ایمان والا مومن ہے، تو کتنے کے مقابلے میں ڈٹ سکتا ہے؟ 20 کے مقابلے، 10 کے مقابلے میں ڈٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کو میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر دشمن اس کے 10 گنا ہیں تو ایک مومن جو پکے ایمان والا ہے وہ مقابلے کو چھوڑ کر کے بھاگے گا نہیں، ورنہ یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، التولی یوم الزحف، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، مقابلہ نہ کرنا دشمن کا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس کے بعد پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الآن خفف اللہ عنکم، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اب تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، پہلے والی وہ مضبوطی نہیں رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ہلکا کر دیا۔ اگر تم میں کے 100 ہوں گے تو 200 پر، یعنی 1 کے مقابلے میں 2۔
معاملہ ہلکا ہو گیا۔ پہلے 1 کے مقابلے میں 10 کا حکم ہے، قرآن میں یہ حکم موجود ہے، لیکن وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے 1 کے مقابلے میں 2، یعنی دگنے اگر ہیں تو پھر دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا چاہیے، پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ مفسر کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اگر یہ باتیں نہیں معلوم ہے تو تفسیر میں وہ غلطی کر دے گا، اور کہیں یہ بیان کر دے گا کہ 1 کے مقابلے میں اگر 10 ہیں تب بھی میدان میں ڈٹے رہنا ہے، چھوڑ کر کے میدان بھاگ نہیں سکتے، یہ بیان ہوا، کیونکہ قرآن میں ہے وہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن وہ پہلے کا حکم تھا قرآن میں، بعد میں وہ حکم دوسرا آیا، اور یہ حکم آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو اب ہلکا کر دیا۔ یہ چند جو ہے مثالیں تھیں جو کس کے بارے میں تھی، ناسخ اور منسوخ کے بارے میں۔ انشاءاللہ اور باتیں آپ کے سامنے آگے درس میں آئیں گی۔ اس کے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا موقع دیتا ہوں، جو پہلے سے ہمارے پاس ہے کہ 10 منٹ آپ کو جو ہے موقع